ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم خواتین حضرات، آج کے اس ہفتہ واری درس میں جس موضوع کے تحت میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے سورۃ الحجرات کے کچھ اسباب. ایک طویل موضوع ہے، انشاءاللہ تعالی یہ قسط وار آپ کے سامنے باتیں آتی رہیں گی. سورۃ الحجرات یہ 26واں پارہ کی یہ سورت ہے. 2 رکوع پر مشتمل ہے اور قرآن کریم کی جو سورت ہے یہ مدنی دور کی سورت ہے. اس سورہ کا نام سورۃ الحجرات اس لیے ہے کہ اس سورہ کے 4تھی آیت میں لفظ الحجرات آیا ہے. الحجرات یہ حجرتن کی جمع، حجرہ کے معنی کمرہ ہوا کرتا ہے، اسی کا یہ جمع ہے حجرات. حجرات اس لیے اس سورت کا نام ہے کہ اس سورت کی 4تھی آیت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے متصل امہات المؤمنین کے لیے جو حجرات بنائے تھے، کمرے بنائے تھے، اس کا ذکر آیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے کمرے یا مکان جو تھے یہ شاہی محلات کے بھی نام سے آپ جس طریقے سے جانتے ہیں کہ بادشاہوں کے اپنے محلات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیویوں کے لیے کمرے بنوائے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں یعنی امہات المومنین کی یہ کمرے، اس کی سادگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتی ہیں کہ یہ کمرے کھجور کے شاخوں، پتوں اور اینٹوں کے بنائے ہوئے تھے. انہی کمروں میں سے ایک کمرہ حجرہ عائشہ بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. موضوع ہے سورۃ الحجرات کے کچھ اسباب. قرآن کریم کے اندر کچھ صورتیں ایسی ہیں
جس کو میں خاص طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان صورتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کم از کم ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھنی چاہیے. جن صورتوں میں اللہ رب العالمین نے سماجی مسائل کا ذکر کیا ہے، سماج کے اندر رہنے سہنے کا طریقہ اور انداز اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، ان صورتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور اس کو ترجمے کے ساتھ ہمیں پڑھنی چاہیے. سورۃ النور ہے، اسی طریقے سے سورہ حجرات ہے، سورہ احزاب ہے. ان صورتوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ. میں کم از کم ایک دو مرتبہ زندگی میں موقع نکال کر کے سے پڑھنا چاہیے ہمیں. بہرحال آئیے اصل موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. اس صورت کے اندر، اور خاص کر جو پہلی آیت میں نے ابھی پڑھی، 2 آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کا حکم دیا. اسی طریقے سے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کو ہر معاملہ میں مقدم رکھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. اسی طریقے سے اس آیت کریمہ سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ احکام شرعیہ میں کتاب و سنت سے فیصلہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر کرنی چاہیے. کتاب و سنت کو اپنی اور دوسروں کے خیالات پر ہمیں کبھی بھی ترجیح نہ دینا چاہیے. اور ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ آ جائے اس پر عمل کر لینا چاہیے ہمیں بلا چون و چرا. چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے لا تقولوا خلاف الكتاب والسنہ. تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ کتاب اور سنت کے خلاف ہمیں کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. اس آیت کریمہ سے ہمیں خاص سبق اسی بات کا مل رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سبقت مت کرو، سے آگے مت بڑھو. یعنی کہ اللہ رب العالمین کا کوئی حکم اگر ہمارے پاس آ جائے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہمارے سامنے آ جائے اور اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی کام ایسا کر رہے ہیں کہ وہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف ہو رہا ہے یا اس سے بڑھ چڑھ کر ہم کر رہے ہیں، تو ہمیں فوراً رک جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرنی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری، یہی ایک مومن اور ایک مسلم کا شیوا ہے. چنانچہ آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام نے زندگی کی ہر موڑ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مقدم رکھا. چنانچہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس 3 صحابہ آتے ہیں
اور وہ تین صحابہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عبادت کیا کرتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، یہ عبادت کے معاملے میں، بندگی کے معاملے میں، نیکیوں کو اکٹھا کرنے کے معاملے میں بڑے حریص ہوا کرتے تھے. ان کی زندگی کے ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرے اور ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے تھے. لہذا ان لوگوں نے سوچا کہ چلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں یہ فلاں فلاں عبادت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عبادت کرتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد میں کیا وقت گزارتے ہیں، اذکار کس طریقے سے کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا حال معلوم کرنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ملاقات کی جائے. لہذا وہ صحابہ امہات المؤمنین کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت معلوم کرتے ہیں. چنانچہ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور فلاں فلاں اس قدر عمل کیا کرتے تھے، تو ان تینوں صحابہ کو یہ لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں، بہرحال ان کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیے ہیں. اگر یہ رات کو اتنی ہی دیر قیام کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے کافی ہے، اگر صرف اتنی ہی نفلی روزہ رکھا کرتے تو ان کے لیے کافی ہے. لیکن ہمارا معاملہ تو الگ ہے، ہمارے گناہ تو اگلے پچھلے گناہ تو معاف نہیں ہوئے ہیں. عبادت تو ہمیں کرنی ہے، نیکیاں تو ہمیں جمع کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت ہمیں کرنی ہے. لہٰذا ان تینوں صحابہ کرام نے کچھ فیصلہ کر لیا، اپنے اپنے تعلق سے کچھ فیصلہ کیا. چنانچہ حدیث کے الفاظ کہ آج کے بعد ہم ساری رات نماز پڑھیں گے، ساری رات نماز پڑھیں گے اور ہمیشہ راتوں کو نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. وقال آخر انا اصوم الدهر ولا افطر. دوسرے نے کہا کہ آج کے بعد ہم مسلسل روزے رکھیں گے، افطار نہیں کریں گے. یعنی روزانہ ہر روز ہم روزے سے رہیں گے، ہم درمیان میں کوئی بریک نہیں کریں گے. ولا افطر، ہم افطار نہیں کریں گے، مسلسل ہر دن روزے سے رہیں گے ہم. وقال آخر، اور ایک اور جو صحابی تھے انہوں نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. تیسرے نے کہا کہ آج کے بعد ہم عورتوں سے کوئی رغبت نہیں رکھیں گے، عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کریں گے آج کے بعد. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا. چنانچہ جب یہ تین صحابہ کی یہ کیفیت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، ان کی باتوں کا پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے کہا، فرمایا آپ نے انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد ہم ساری رات عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے اور ہم روزانہ ہم ہر روز روزے سے رہیں گے. اور تیسرے نے کہا کہ اب بیویوں سے کوئی رغبت نہیں رکھیں گے. چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اور جو صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کلمات کو ہمیں سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا، اس جواب کو سننے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ. سنو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں. لیکنی اصوم و افطر، لیکن سنو میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. یعنی میں کبھی روزے سے رہتا ہوں، کبھی روزہ نہیں رکھتا ہوں. میں نفل روزے کی باتیں میں کہہ رہا ہوں.
اور اسی طریقے سے میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور راتوں کو سوتا بھی میں ہوں، اور میں بیویوں سے رغبت بھی کرتا ہوں، یعنی میں نکاح بھی کرتا ہوں، وَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں بیویوں کے تعلقات بھی قائم کرتا ہوں۔ اور آخری جملہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بہت اہم ہے۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سنو، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کر دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل کریں گے وہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوگا۔ اگر ہم نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی اور ہمارا مقصد نیک ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نمازوں سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہو جائے، اور ہم جو فرائض اللہ رب العالمین جو فرض نمازوں کا ہمیں حکم دیا ہے 5 اوقات میں، ہم اس کو بڑھا لیں اور ہم 6 اوقات میں نماز پڑھیں۔ اسی طریقے سے جو نمازوں کی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہے ہمارے لیے، فجر میں ہمیں 2 رکعت فرض پڑھنا ہے، ظہر میں 4 رکعت ہے، عصر میں 4 رکعت ہے، مغرب میں 3 ہے، عشاء میں 4 ہے۔ ہم ان رکعات کو آگے بڑھا دیں اور کہتے ہیں 1 رکعت اگر ہم بڑھا دیں تو 2 سجدے کا اضافہ ہو جائے گا، 4 رکعت میں ہم 8 سجدے کرتے ہیں، 1 رکعت اگر اور بڑھا دیں گے تو 2 سجدے بڑھ جائیں گے، اور سجدوں میں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوتا ہے، انسان بندہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم سجدوں کی تعداد بڑھا دیں، ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس تعداد کو بڑھانے کے رکوع کی تعداد بڑھا دیں کہ زیادہ سے زیادہ اگر رکوع کریں گے تو تسبیح زیادہ پڑھیں گے۔ اس طریقے سے اگر ہم عمل کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہے، ہمارا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس طریقے سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس بات کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں، یا جس کام کو جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس سے آگے بڑھ کر کے اس عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ آج دیکھیں گے ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایصال ثواب کے نام پر قرآن خوانی کا اہتمام ہے، کسی کے انتقال ہو جانے کے بعد اس کے تیجے چہارم 40واں برسی کا اہتمام، اور اس موقع پر قرآن کریم کی تلاوت لوگوں کو جمع کرنا اور لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھوانا، اور نام کیا؟ ایصال ثواب، کہ مردے کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں اس ایصال ثواب کے رسم جس کو ہم نے بنایا ہے اس کو انجام دینے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کیا اس ایصال ثواب کا رسم صحابہ کرام کے یہاں بھی تھا؟ ہماری بہت ساری بہنیں سوال کرتی ہیں کہ فلاں ہمارے پڑوس میں قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے اور وہاں سے دعوت آتی ہے قرآن پڑھنے کے لیے، کیا میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ بعض دفعہ میں نے کلیئر کہا کہ دیکھیے اصل میں یہ بدعت ہے، ایک جگہ جمع ہو کر اس طرح سے قرآن کا پڑھنا یہ بدعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو بعض بہنوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں، اس سے ایک سوال یہ پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ قرآن بھی نہیں پڑھنے مانگتی ہے، قرآن پڑھنے میں کیا قباحت ہے، کیا پریشانی، قرآن ہی تو پڑھنا ہے اور قرآن پڑھنا تو باعث ثواب ہے۔ تو بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی ڈر اور کسی خوف کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ جواب نہیں دے پاتی ہیں، وہ نہیں کہتی کہ ہم بدعت ہیں ہم نہیں جائیں گے، بلکہ بعض بہنوں نے مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ چھوڑ دیجئے میں بہانہ بنا کر کہہ دوں گی۔ میں سوچتی ہوں کہ بعض مرتبہ میں نے بہانہ بنا دیا ہے کہ میں قرآن پڑھنے کے لائق نہیں ہوں، اس لیے میں نہیں آ سکتی، شامل نہیں ہو سکتی، اس طریقے سے بہانہ بنا کر میں چھوڑ دیتی ہوں۔ تو اس طریقے سے بہانہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دین کے اندر، شریعت کے اندر جس بات کا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا،
جس بات کا ہمیں مکلف نہیں ٹھہرایا ہے ہم اس کام کو کیوں انجام دیں؟ قرآن پڑھنا باعث خیر ہے، قرآن کا پڑھنا باعث برکت ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کو پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ۔ قرآن کا پڑھنا باعث ثواب ہے، لیکن اسی قرآن کو پڑھنے کے لیے ہم اہتمام کریں اور اپنے گھر میں بلائیں۔ بعض مرتبہ تو ایصال ثواب چھوڑیے، آج چل ایک نیو ٹرینڈ چل پڑا ہے، ایک نیا فیشن چل پڑا ہے کہ اب بہت سارے جو دیندار خاتون جو ہیں، دیندار خاتون کا میں نام لے رہا ہوں، غور کیجئے گا اس بات پر، دیندار خاتون جن کا تعلق تھوڑا دین سے ہو گیا ہے، اب وہ درس میں اور دیگر عورتوں کی جو محفلیں آج کل ہوتی ہیں جہاں بہت کوئی بیان کرنے والی آتی ہیں اور کچھ بیان کرتی ہیں اور ہماری بہنیں وہاں جمع ہوتی ہیں، تو ان محفلوں میں ایک سوال ہوتا ہے برتھ ڈے کے تعلق سے، بچوں کے برتھ ڈے کے تعلق سے، تو ایسی خاتون جو اس طریقے سے محفلوں میں جمع ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دیندار تصور کر لیا ہے، اب انہوں نے کیا کیا کہ برتھ ڈے کے دن، بچوں کے برتھ ڈے کے دن اب وہ کیک نہیں کاٹتی ہے، ہیپی برتھ ڈے نہیں کہتی ہیں، وہ اس دن قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے، اور قرآن پڑھنے کے بعد بچوں اس بچے کی لمبی عمر کے لیے، اس کی ذہانت کے لیے، اس کی تعلیم کی اچھائی کے لیے اور بہترین مستقبل کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، یہ سارے کام انجام کی جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے واضح لفظوں میں بیان فرمایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اور آپ نے سنا کہ ابھی جو حدیث میں نے بیان کی، جو 3 صحابہ کا ذکر آیا، آپ ذرا سوچئے وہ 3 صحابہ کیا کرنے کے لیے، وہ کون سے کام انجام دینے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو یہ مکلف ٹھہرایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عورتوں سے رغبت نہیں رکھیں گے، لیکن نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح لفظ میں بیان فرما دیا اور کہا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے منہج پر نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں چلنے والا ہے۔ ہماری نماز اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق، ہمارے روزے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، ہمارے صدقات و خیرات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، ہمارے اذکار و وظائف اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق۔ اذکار و وظائف کا اہتمام ہم اور آپ کرتے ہیں نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اذکار کا ہمیں حکم دیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کے پردے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا جو کلمہ توحید جسے کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ فجر کے بعد پڑھنے کا حکم دیا، رات کے سوتے وقت اس کو پڑھے، اس کے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنے کا، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پوری 100 کی گنتی مکمل کرنے کی۔ یہ اذکار اور وظائف اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، لہٰذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اسی اذکار کو، اسی وظائف کو ہم کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، ہم کوئی غول بنا لیں، حلقہ بنا لیں، اور حلقہ بنانے کے بعد اس کام کو انجام دیں، اور اس طریقے سے وظائف اور اوراد و وظائف کا اہتمام کریں، یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں لوگ اذکار اور وظائف کے اہتمام کے لیے تسبیح کے دانے کا اہتمام کرتے ہیں، جسے تسبیح دانہ کہا جاتا ہے، اور جسے بہت ہی مقدس اور بہت ہی متبرک سمجھا جاتا ہے، اسے بہت ہی مقدس اور متبرک سمجھا جاتا ہے۔ اور ہماری بہنیں جو ہے ماشاءاللہ اتنی شریف ہوا کرتی ہیں، جب اسے خریدنے کے لیے جاتی اس کی قیمت بھی نہیں پوچھتی، اس کی قیمت بھی نہیں کہ ہدیہ کیا ہے۔ ہدیہ کے معنی تحفہ ہوتا ہے، اور ہدیہ دینے کے لیے پیسے نہیں لیے جاتے، ہدیہ کا جو معنی ہے وہ تحفہ ہے۔ ہم جب کچھ خریدنے کے لیے اس کا کیا ہدیہ ہے، اگر ہم نے غلطی سے اس کی قیمت پوچھ لی تو لوگ اس سے آپ اس کی قیمت پوچھتے ہیں، یہ قیمت ہے، یہ خریدنے کی چیز ہے، خریدنے پیسے دے تو خرید رہے اسے ہم،
گول مول باتیں نہیں کہنی چاہیے ہمیں. شریعت نے جہاں جس بات کا حکم دیا تو وہی کام انجام دینا. یہ اپنی طرف سے رعایت کر لیا کہ اب اس کی قیمت نہیں پوچھیں گے, اس کا ہدیہ پوچھیں گے ہم, اس کا ہدیہ کیا ہے. اور جب ہدیہ کہہ دیا اس میں تول مول بھی نہیں ہوتی ہے, 50,000 تو 40 نہیں کر سکتے, بھائی ہدیہ جو کہا اسے دے دینا. تو ان باتوں میں نہیں آنی چاہیے. بہرحال تو لوگ تسبیح کے دانے کا اہتمام کرتے, جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے, انہوں نے اپنی زندگی میں اس کا اہتمام نہیں کیا, بلکہ تمام صحابہ اپنی انگلیوں میں تسبیح پڑھا کرتے تھے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے. ہمیں اسی کا اہتمام کرنا چاہیے, ہمیں اسی کا اہتمام کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو. قرآن کریم کی آیت کریمہ دراصل ہمیں اور آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی جن کی کس قدر لازمی شے ہے ایک مسلمان کے لیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے تم اس کو لے لو. جو کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے, دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں, دونوں معاملات میں, دنیاوی معاملات میں بھی خیر ہے اور دین کے معاملات میں بھی خیر ہے. دونوں معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, اور جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اس سے رک جاؤ. اس سے بڑھ کر اور کیا حکم ہو سکتا ہے اور کیا اہمیت ہو سکتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اللہ رب العالمین نے بہت واضح لفظوں میں بیان فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, رسول تمہیں جو کچھ دے اس کو لے لو, اور جس چیز سے بھی تمہیں روکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رک جاؤ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی کیا اہمیت ہے. قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کسی بھی کیے گئے فیصلے کو ہمیں اور آپ کو بلا چون چرا اور بلا کسی اگر اور مگر کے ہمیں اللہ رب العالمین نے تسلیم کر لینے کا حکم دیا. ایک آیت ہے قرآن کریم کی سورہ احزاب کی, اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اذا قضى اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ اگر آ جائے ایک مومن کی زندگی میں اور ایک مومنہ کی زندگی میں, اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی فیصلہ آ جائے تو اس فیصلے کو انکار کرنا اور اس فیصلے میں اپنی ذاتی رائے کا دخل دینا, ہمیں کسی طریقے سے شریعت نے گنجائش نہیں رکھی اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی کی باتیں کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کیا جانے کے بعد. اور آیت کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین نے اس کو نافرمانی سے تعبیر فرمایا, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ نے فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا گرا ہے. اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے کچھ اس طریقے سے, اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے آزاد کردہ غلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس منہ بولے بیٹا کے لیے اپنے ہی خاندان کی، یعنی اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے رشتہ مانگ لیا اپنے بیٹا کے لیے۔ منہ بولا بیٹا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام بھی تھے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا سیدہ زینب سے، تو ایک عجیب بے چینی خاندان میں آ گئے۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ غلام اور ایک سید زادی، ایک طرف ایک غلام ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی لڑکی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی خاندان کی کسی ایک لڑکی کا نکاح کسی غلام کے ساتھ ہو جائے؟ ایک عجیب بے چینی پیدا ہو گئی۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اور آپ یہ سمجھیے کہ خود حضرت زینب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ بات عجیب لگی، اتفاق نہیں کر رہی اس بات سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسا ہو جائے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی نازل فرمائی اور اس بات کا حکم دیا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے کسی مومن کے اوپر میں، تو کسی مومن کے لیے لازمی اور ضروری نہیں، کسی مومن نکاح کا معاملہ، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، انسان اس پر اپنی رائے کو پیش کر سکتا ہے، لیکن یہاں معاملہ اتباع رسول کا تھا۔ اللہ رب العالمین کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اور آپ کے حکموں کی اتباع اور پیروی کی تاکید کرنی تھی، یہاں پر بتانا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اور آپ کے فیصلے کی اتباع اور پیروی کس قدر ضروری ہے۔ آج ہم اور آپ غور کریں ذرا اپنی ذاتی زندگی میں ایسے کتنے سارے کام انجام دیتے ہیں جس پہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ اپنی زندگی کا سب سے اہم جو موقع ہوتا ہے مسلمانوں میں، وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہے۔ رشتے کے لگانے سے لے کر نکاح اور ولیمے تک، رشتے کے لگنے سے لے کر نکاح اور ولیمے تک آپ ایک طویل فہرست بنا لیں گی جس میں آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کر رہی ہیں۔ آپ اپنے بھائی کے لیے، آپ اپنے بیٹے کے لیے ایک دلہن تلاش کر رہی ہیں، کسی کو دیکھا آپ نے، پسند آئی، بات آگے بڑھے گی، اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے کون جاتا ہے؟ تمام غیر محرم جاتے ہیں۔ اس لڑکے کا باپ بھی جا رہا ہے، اس کے ماموں بھی ہے، اس کے چچا بھی ہے، اس کا بھائی بھی ہے، اس کے دوست احباب بھی ہیں۔ ان تمام مردوں کو لے کر ہم جاتے ہیں ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے، غیر محرم کو دیکھنے کے لیے، اور بھری محفل میں اس لڑکی کو بلایا جاتا ہے اور مرد حضرات وہیں بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے سامنے اس لڑکی کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ بیٹھو، بات چیت کرو۔ باپ بھی سوال کرتا ہے، لڑکے کا باپ بھی سوال کرتا ہے، اس کا ماموں بھی سوال کرتا ہے، اس کا چچا بھی سوال کرتا ہے، اس کا پھوپھا بھی سوال کرتا ہے، اس کا بھائی بھی سوال کرتا ہے، اور تو اور لڑکے کے دوست احباب بھی چند سوالات کر لیتے ہیں اس لڑکی سے۔ کیا شریعت نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے؟ کیا ہم یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں؟ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ کی بیٹی ہے، آپ کسی لڑکے کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں، اس لڑکی کی بہن بھی جاتی ہے، اس کی چچی بھی جاتی ہے، اس کی خالہ بھی جاتی ہے، اس کی پھوپھی بھی جاتی ہے،
ان تمام عورتوں کو لے کر ہم وہاں بیٹھا دیتے ہیں ایک نوجوان لڑکے کو غیر محرم لڑکے کو دیکھنے کے لیے. رشتے کے لگنے سے لے کر ولیمے تک ایسے بہت سارے ایسے کام اور ایسے معاملات ہمارے یہاں ہیں جس پہ سری سے سری طور پر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرتے رہتے ہیں. ہمیں ذرا بھر بھی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی. میری ماں اور بہنوں، سورہ حجرات کی آیت کریمہ کو پڑھیے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. دونوں معاملات میں کہہ رہا ہوں، دینی معاملات میں بھی ہے یہ آیت کریمہ، دینی مسائل پر بھی. وہ کام جس کو باہر ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں، جس کو عبادت سمجھ کر کے کرتے، جس کو بندگی سمجھ کر کے کرتے ہیں، وہاں بھی اللہ کے رسول کے حکموں کی تابع داری کرنی ہے. اور سماجی مسائل میں بھی، معاشرتی مسائل میں بھی، زندگی کے تمام تر مسائل میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اور اس آیت کریمہ کی اس حصے کا جو خاص مطلب، جو خاص مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے تمام تر مراحل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے آگے نہ بڑھے. آخری حصہ جو ہے آیت کا وہ کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین کے احکام کے پابند رہو. تقوی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کے معنی ڈرنے کا بھی ہوتا ہے، بچنے کا بھی ہوتا ہے. انسان کی چیز سے بچ جائے، کسی کام سے بچ کر کے رہے. تقوی کا جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، بہت وسیع ہے اور بالکل عام فہم انداز میں اگر ہم تقوی کے معنی سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک مومن زندگی کے ہر مراحل پر اللہ رب العالمین کے احکام اور فرما برداری پر عمل کرتا رہے اور زندگی کے تمام تر مراحل میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے. اسی کا نام تقوی، پرہیزگاری ہے. اس تقوی کی بڑی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تقوی اور متقین کی جو فضیلت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر واللہ ولی المتقین، اللہ رب العالمین متقیوں کا دوست ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں جس کسی انسان کا دوست بذات خود اللہ رب العالمین ہو جائے اس انسان کو کس بات کا ڈر اور کس بات کا غم. آج ہم سماج کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری دوستی سماج کے کوئی بااثر شخص سے میری دوستی ہو جاتی ہے، ہمارے ماحول کا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے علاقے کا کوئی سرپرست ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کونسلر ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، اس سے اگر ہماری دوستی ہو جاتی، ٹچ ہو جاتی ہے نا تو ہم بہت خوش رہتے ہیں. اب بڑے سے بڑا مسئلہ ہو جائے ہم فکر نہیں کرتے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، فلاں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، مجھے کیا ہو، دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے. اب ذرا غور کیجئے، جس کا دوست اللہ رب العالمین ہو جائے اس کی زندگی کا کیا کہنا. تو اگر آپ اللہ رب العالمین کی دوستی طلب کرنا چاہتی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا دوست ہو جائے، ہمارا ولی بن جائے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے. اور تقوی پرہیزگاری کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اللہ اور اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل پیرا ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی بالکل بھی کوشش نہ کریں. اگر آپ اللہ رب العالمین کی دوستی حاصل کرنا چاہتی ہیں، اسی طریقے سے انسان اگر متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے
اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر تقویٰ نہیں ہے نا تو آپ نمازیں پڑھتے رہ جائیے، روزے رکھتے رہ جائیے، قربانیاں کرتے رہ جائیے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقیوں کی اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی تھی، 2 بیٹے میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نامقبول ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہاں پر کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کی اعمال کو قبول کرتا ہے جس کا تقویٰ ہو، جس کے اندر پرہیزگاری ہو۔ اور تقویٰ کا مقام دل ہے، تقویٰ کا مقام دل ہے۔ انسان تقویٰ لباس میں ڈھونڈتا ہے، انسان تقویٰ ظاہری چیز پر ڈھونڈتا ہے اور تلاش کرتا ہے، جبکہ ظاہری چیز پر تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، تقویٰ انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں دل کی صفائی کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دل کی صفائی کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو۔ اسی طریقے سے انسان اگر تقویٰ اور پرہیزگاری زندگی گزارتا ہے، انسان اگر اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، متقین کی اوصاف اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے جو کوئی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، دیکھیے ہم انسان ہیں، بشر ہیں، ہم سے غلطی سرزد ہوگی۔ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا ہے سوائے انبیاء کرام کی ذات کے کہ وہ غلطی سے پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے، بلکہ گناہ اور نسیان اور بھول چوک تو یہ ہماری زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے اور ہم سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کبھی چاہ کر بھی ہوتی ہے، کبھی نہ چاہ کر کے بھی ہوتی ہے۔ ہم بڑے سے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن انسان اگر متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسان تقویٰ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ طلاق کے اندر جو کوئی اللہ رب العالمین کی تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی طریقے سے آج سماج کے اندر خوف، دہشت، ڈر آج ہمارے دلوں میں پیدا ہو چکا ہے۔ ہر انسان خوف میں مبتلا ہے، ڈر میں مبتلا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے انسان۔ آدھی سے زائد دنیا اس وقت ڈپریشن کی گولی کھا کر کے سوتی ہے۔ ہر انسان بے چین ہے، پریشان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا علاج بتایا ہے کہ انسان اگر اللہ رب العالمین سے ڈرے، اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرے اور اللہ رب العالمین کے احکام کی پاسداری کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پیروی کرتا رہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ دنیاوی زندگی سے اس کا غم ختم ہو جائے گا، اور جو خوف کی زندگی جو جی رہا ہے انسان، وہ خوف کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے ایک بات میں غالباً اس سے پہلے ہی میں نے کہا آپ کے سامنے کہ ڈر اور خوف، غم اور خوف، اس کا تعلق 2 زمانے سے ہے۔ غم کا تعلق ماضی سے ہے اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہے۔ غم ماضی سے، فلاں حادثہ میری زندگی میں ہو گیا، فلاں چیز نہیں ملی، 10 میں ہم صحیح طریقے سے پاس نہیں ہوئے، کالج بھی گئے کامیابی حاصل نہیں کی، فلاں بزنس کیا تھا وہاں کامیابی حاصل نہیں کی، فلاں رشتے میں تھا وہاں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ایک بات کا غم انسان کو کھایا جاتا ہے، اس کا تعلق ماضی سے ہوا کرتا ہے، اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے۔ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، یعنی اس کا تعلق مستقبل سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں اور اللہ کے حکموں کی مخالفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت نہیں کرتے، اللہ رب العالمین نے ان دونوں زمانوں سے اسے آزاد کر دیا اور کہا فمن اتقى، جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، واصلح، اور فمن اتقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا نہ اس کے لیے کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، دونوں زمانے سے محفوظ ہے وہ۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ یہ تمام
جو خوشخبری مل رہی ہے اس دنیاوی زندگی سے، جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ سارے مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، آخرت کے دن۔ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارا محافظ ہوگا، وہاں بھی اللہ رب العالمین ہمارا محافظ ہوگا، اور اللہ رب العالمین ہمیں نعمتوں سے نوازے گا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی ظلال وعیون۔ قرآن کریم کی آیات پڑھیے جہاں اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے خوشخبریاں دی اللہ رب العالمین نے کہ متقیوں کے لیے باغات ہیں، چشمے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ تقوی والے کے لیے۔ اور آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ رب العالمین تقوی کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین کی تقوی اختیار کرتے رہو۔ یہ تقوی کی صفت ہوگی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی مخالفت نہیں کرو گے، اس سے آگے نہیں بڑھو گے، یہ تقوی کی صفت ہوگی۔ اور جب تقوی اختیار کرو گے، اللہ رب العالمین نے تقوی کا حکم دیا ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور آخر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے صفات میں سے ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ بہت سارے صفات اللہ رب العالمین کے ہیں، انہی صفات کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہاں پر، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم جملہ مسلمانوں کو، ہماری تمام ماں و بہنوں کو زندگی کے تمام تر مراحل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔